بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ارشاد مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور دوزخ میں ان کا جانا لکھ دیا جاتا ہے اور وہ مستحق کے عذاب ٹھہرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو جب ان کی طرف بھیجتے ہیں تو اسے یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک تم انہیں جنت کی بشارت نہ دے دو، یعنی انہیں یہ بتا دو کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جن کے عوض اتنے عذاب سہنے کے بعد، یعنی اتنا تم عذاب سہو گے لیکن اس کے بعد بالآخر تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، یعنی جو مستحق جہنم ہوتے ہیں انہیں بھی جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچنے والی ہو اور اس مصیبت کے بعد اس کو ایک بڑی خوشی کی خبر دی جائے تو وہ مصیبت اسے ہلکی لگنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑا انعام ہے کہ وہ شخص جو جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک بڑی خوشخبری دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی یہ جو تکلیف ہے اس میں ہلکی ہو جاتی ہے، اور یہ دیتے موت کے وقت ہیں یہ خوشخبری، تاکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو خوشی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان گفتگو پر مشتمل ہے۔ اس ایک لمبی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عمر، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، تمہاری روح نکل جائے گی اور تمہیں کفنا دیا جائے گا، پھر تمہیں قبر میں ڈال دیا جائے گا اور بالآخر تمہارے پاس منکر نکیر آئیں گے اور ان کی یہ کیفیات ہوں گی، ان کی ایسی گرج ہوگی، اور پھر وہ تم سے سوال جواب پوچھیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، جس وقت منکر نکیر ہمارے پاس آئیں گے اس وقت ہماری عقلیں کیسی ہوں گی؟ یعنی ہم اپنے ہوش و حواس میں ہوں گے اور اسی طرح ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم سوچ سمجھ سکتے ہوں گے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل تمہاری عقلیں تمہارے ساتھ ہوں گی، یعنی جس طرح تم دنیا میں تمہاری عقلیں تمہارے ساتھ ہیں، تم سوچ سمجھ سکتے ہو، اسی طرح آخرت میں بھی، قبر میں بھی، منکر نکیر کے سامنے بھی تمہاری عقلیں صحیح سالم ہوگی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری عقلیں کیسی ہوں گی، کہ ہماری عقل درست ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس پھر میں کام چلا لوں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ منکر نکیر جب آتے ہیں تو انسان مکمل ہوش و حواس میں اور پوری طرح سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، یعنی یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ منکر نکیر کے آنے کے وقت انسان، اس کی عقل سلامت رہتی ہے، وہ درست حالت میں ہوتی ہے اور اس کی عقل درست ہوتی ہے اور وہ جواب دیتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عذاب قبر میں ہوتا ہے اور ایک عذاب حشر میں ہوتا ہے، یعنی آخرت میں ہوتا ہے۔ جس شخص کو قبر میں عذاب ہوا تو وہ اس کے آخرت کے عذاب کا بدل ہو جاتا ہے، پھر اسے آخرت میں عذاب نہیں ہوتا، اور جس شخص کا عذاب آخرت میں ہوا وہی معذب ٹھہرتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ مومن کو جو عذاب دیا جاتا ہے وہ قبر میں اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اسے پاک صاف کر کے کچھ اس کو تکلیف دے کر آخرت میں اس کو بالکل صاف ستھرا اٹھایا جائے۔ چنانچہ برزخ میں اسے کسی قدر تکلیف دے کر اسے آخرت کے لیے پاک صاف کر دیا جاتا ہے تاکہ آخرت کے معاملات اس کے لیے آسان رہیں، اور جو غیر مومن ہوتا ہے اس کا عذاب، یعنی جو کافر ہے، اس کا عذاب آخرت میں ہوتا ہے اور برزخ کا اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ ان روایات سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہگار شخص بھی اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک اسے جنت کی بشارت نہ دی جائے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہو جس کو سزائے موت دی جا رہی ہو اور پھر سزائے موت کے اس قیدی کو یہ کہا جائے کہ آپ کی یہ سزائے موت 7 سال کی قید کی سزا میں بدل گئی، اور 7 سال قید کے بعد آپ کو اتنی رقم دے دی جائے گی، آپ کو گاؤں کے گاؤں آپ کی ملکیت میں دے دیے جائیں گے، تو پھر یہ جو 7 سال کی سزا وہ کاٹے گا، وہ فوری طور پر اس کے لیے اس سزا کو کاٹنا
آسان ہو جائے گا اور وہ تھوڑا مطمئن ہو جائے گا کہ چلو 7 سال کی سزا ہے، لیکن اس سزا کے بعد اتنا علاقہ مجھے ملنا ہے، اتنے پیسے مجھے ملنے ہیں، اتنے انعامات مجھے ملنا ہے۔ بس یہی حالت ہے کہ جب ایک مسلمان گنہگار کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں بالآخر جنت میں جانا ہے اتنی سزا سہنے کے بعد، تو ایک قدر اس کو یہ راحت اور سہولت ملتی ہے کہ چلو بالآخر میں نے جنت میں ہی جانا ہے اس سزا کے بعد۔ اچھا، مومن کو جب یہ بتا دیا جاتا ہے اس کے بعد بھی کچھ چیزیں رہتی ہیں، اور وہ یہ چیزیں رہتی ہیں کہ جو دیگر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص، اس کو بشارت تو دی گئی لیکن معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا، ابھی بھی اس کی بخشش کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ بخشش کے امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی صدقہ جاریہ ہے وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ امکان ہوتا ہے کہ اس کی نیک اولاد ہے وہ اس کے لیے استغفار کرے اور وہ ذریعہ اس کے لیے بن جائے، اور کچھ بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم، کہ جیسا کہ ایک روایت میں گزرا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی حالت بوسیدہ ہو جانے پر، بے نشاں ہو جانے پر، کفن بوسیدہ ہو جانے پر، بال جھڑ جانے پر خود بخود رحم فرما دیتے ہیں، یعنی اس کی بخشش کے امکانات پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوشخبری اس کو موت کے وقت اس مسلمان کو، اس مومن کو ملتی ہے کہ جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اور جہنم میں جانا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کتنی بڑی رحمت ہے۔ دوسری جو روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین جب منکر نکیر کے سامنے ہوں گے تو ان کی عقل درست ہوگی، اور جب ان کی عقل درست ہوگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں اس سے کام چلا لوں گا، اور نبی علیہ السلام کا اس کو درست فرمانا، تصویب فرمانا، یہ بتاتا ہے کہ مومنین کے لیے اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے کہ وہ منکر نکیر کے سامنے جب عقل درست ہوگی تو صحیح جواب دیں گے، اور جب صحیح جواب دیں گے تو یہی ان کے لیے کامیابی ہے اور امید کی کرن ہے۔ اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے جو انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو، مسلمان کو جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اگر کوئی مومن یا مسلمان ایسا ہے جس کو قبر میں کچھ عذاب ملتا ہے تو وہ عذاب بھی اس کے لیے راحت کا سبب ہے، وہ عذاب بھی اس کو بڑی تکلیف سے بچانے کا سبب ہے، اور وہ جو تکلیف اس کو آخرت میں ملنی ہے اور بڑا جو عذاب ہے اس سے بچانے کے لیے اسے قبر میں چھوٹی تکلیف دے کر اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن بندے کے لیے اس دنیا کے بعد راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے شر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔